بھائی ورجن ایئر وہ سب بند کر دیا ہے, ابھی ایئر لائنز بند ہو رہے ہیں اس لیے کہ کوئی ادھر آ کے انویسٹ کرنا ہی نہیں چاہتا. اب ہوا یہ ہے کہ سننے میں یہ آ رہا ہے, دیر از اے نیوز خبر ہے کہ پاکستان اس سال 23 مارچ کو یہ ملٹری پریڈ جو ہے وہ نہیں کر رہا. ریزن بیہائنڈ از کہ فائنینشیل کرنچ بہت زیادہ ہے. یہ بیسیکلی اس وجہ سے اس سال کی جو ملٹری پریڈ ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ نہیں ہو رہی. ادھر سے اگر آپ کو پتہ ہے, آپ بھارت کو دیکھیں, بھارت تو بہت زیادہ پیسہ لگا رہا ہے, تقریباً $76 بلین کا ان کا ڈیفینس بجٹ ہے. جو ہمارے ملک کے اس وقت حالات ہے, ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, وہ ہو چکا ہوا ہے. جس پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو جرمن چانسلر اولف شولز ہیں, انہوں نے ڈاکٹر جے شنکر جو بھارت کے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر ہیں, ان کو کوٹ کیا اور کہا کہ یورپ جو ہے اس کو اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا چاہیے. انڈیا نے تو ایک پوزیشن کلیئر کر لی اور یورپ نے اس کو سبسکرائب کر لیا. یہ جو پلیٹ فارم ہے یہودیوں کا اونڈ ہے اور چلانے والے ہندو ہو گئے, تو دونوں ہی کافر ہو گئے. تو پورا کافروں کا پلیٹ فارم ہو گیا, تو مطلب پاکستان کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. نمسکار, جے ہند. ڈیلی خبر اسپیشل آپ سبھی کا سواگت کرتا ہے اپنے اس پروگرام کیا کہتا ہے پاکستان میں. پاکستانی میڈیا میں دراصل بہت زیادہ ہی بے چینی سی بڑھ گئی ہے. بے چینی بھی آخر کیوں نہ ہو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی اکانومک کنڈیشنز کتنی ہی زیادہ برباد ہو چکی ہے. اگر آپ فارن ریزرو کی بات کریں تو پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ $3 بلین کے آس پاس یا اس کی کم ہی ہو چکا ہے ان کا فارن ریزرو. ان کے دیش میں انفلیشن ریٹ بہت ہی زیادہ بڑھ چکے ہیں, مہنگائی کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے, جس کے کی کارن آپ نے صاف صاف قمر چیمہ صاحب کو سنا کہتے ہوئے کہ اسی کے کارن ہمارے یہاں ملٹری پریڈ ڈے نہیں ہو رہا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کنڈیشنز ہیں فائنینشلی ان کی, اور جس کو لے کر اب تک پچھلے جب سے آزاد ہوئے ہیں اس کے بعد سے ہی اب تک ان کا کوئی ویژن نہیں رہا ہے, جس کے کارن آج پاکستان کا یہ حالت ہو چکا ہے. مطلب سمجھ لیں کہ اپنے گھر میں ہی لٹیرے بیٹھے ہیں پاکستان میں. اور ایک طرف آپ بھارت کی بات کریں تو بھارت کو آپ دیکھ سکتے ہیں, بھارت کی اکانومی دیکھ سکتے ہیں, بھارت کی ڈیولپمنٹ دیکھ سکتے ہیں. اوپر سے ہمارے منسٹرز جو ہیں انہی کے کوٹ کو لے کر بات کی جا رہی ہے کہ جرمن چانسلر جو ہے, جرمن کے لوگ جو ہیں, جو امبیسڈرز ہیں, وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ جے شنکر صاحب نے جو کہا تھا روس یوکرین یدھ کے دوران کہ یورپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہماری پریشانی پوری دنیا کو ماننی چاہیے اور پوری دنیا کی پریشانی جو ہمارے کوئی فرق نہیں. مطلب سب کو اپنا اپنا لینا چاہیے, اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کام کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ انڈیا کی پریشانی پوری دنیا کی پریشانی ہے اور بھارت کو جس سے پریشان ہو اس سے بھارت کو کوئی دقت نہیں. مطلب یہ ڈبل اسٹینڈرڈز نہیں ہونا چاہیے. تو اسی کو لے کر بات کی جا رہی ہے. صاحب اس وقت جرمنی کے اندر میونخ میں ایک سیکیورٹی کانفرنس ہو رہی ہے, اسے میونخ سیکیورٹی کانفرنس کہتے ہیں, جس طرح ڈیووس میں ایک فورم ہوتا ہے, انہوں نے بھی فورم رکھا ہے, جس پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو جرمن چانسلر اولف شولز ہیں, انہوں نے ڈاکٹر جے شنکر جو بھارت کے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر ہیں, ان کو کوٹ کیا اور کہا کہ یورپ جو ہے اس کو اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا چاہیے کہ جو یورپ کے مسئلے ہیں دنیا کے بھی مسئلے ہیں, اور جو دنیا کے مسئلے ہیں وہ یورپ کے مسئلے نہیں ہیں. تو یہ جرمن چانسلر نے ڈاکٹر جے شنکر کو کوٹ کیا, حالانکہ ڈاکٹر جے شنکر وہاں موجود نہیں ہیں, اور تھوڑے دنوں میں بلکہ جرمن چانسلر شاید انڈیا بھی جا رہے ہیں شاید اس مہینے. پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جیسے کہ پاکستان کے فائنینشیل چیلنجز ہیں, کراچی میں آج ایک بہت بڑا کل دھماکہ ہوا ہے, پولیس جو ہے وہ اس کی لائن کے اوپر حملہ کیا دہشت گردوں نے. بلاول بھٹو زرداری کیا ویو لے کے جا رہے ہوں گے جرمنی میں, میونخ میں, اور دنیا کو پاکستان کا کیا ویو بتا رہے ہوں گے؟ سر, واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ انڈیا نے تو ایک پوزیشن کلیئر کر لی اور یورپ نے اس کو سبسکرائب کر لیا. سو ہاؤ ڈو یو سی بلاول بھٹو زرداری's visit there, sir? دیکھیں جی, اس میں ایک جو ستم ظریفی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں رولنگ ایلیٹ جو ہے نا, اس نے بڑی سکسیسفلی جو پاکستان کے مسائل کا جو درد ہے اور جو تکلیف ہے وہ عوام کو منتقل کر دی ہے. یعنی دو طریقوں سے, ایک تو پریکٹیکلی کر دی ہے, چونکہ ظاہر ہے یہ دنیا کا کوئی آدمی اس پہ آرگیو نہیں کر سکتا کہ پاکستان میں یہ جو انفلیشن ہے اور یہ جو مہنگائی کمر توڑ جس کو ہم کہتے ہیں, اور جو آنے والے سخت ترین دن ہیں, اس کا رولنگ ایلیٹ کی زندگی پہ کوئی اثر پڑے گا. ظاہر ہے اس کا کوئی کوشچن نہیں کہ اس پہ کوئی آرگو کرے. وہ لوگ اس سے بالا بالا ہیں
اور وہ اس سے 1000 گنا زیادہ مہنگائی کو بھی ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں. ایک چیز یہ ہو گئی جو کہ ایک پریکٹیکل آپ سمجھ لیں کہ عوام کا بہت بڑا ایک پرابلم ہے. اس کے اوپر جو IMF کے ساتھ ان کی ادھوری قسم کی ڈیلنگ ہے، جس کی ایک دہشت ہے عوام میں کہ اگر ہم آٹا آج نہیں خرید سکتے تو اگر مزید جو ہے وہ انہوں نے شرطیں مان لی تو ہم کدھر چند دن چند ہفتے نہیں تو چند مہینے پہلے نیا اس کو لفافہ پہنا کے، نیا لباس پہنا کے وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اس کو لازمی طور کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے. فوجی حاضر سروس سینئر افسران کا کہنا ہے کہ یہ سٹیج ڈرامہ ہے. 90% جو اسلحہ برآمد کیا گیا ہے وہ بھی باقاعدہ طور کے اوپر ڈرامہ ہے، فیک فکٹیشس ڈرامہ ہے. یہ سرونگ آفیسرز مجھے بتا رہے ہیں جو کراچی کی انٹرنل سیکیورٹی سچویشن کو سمجھتے ہیں. آگے واللہ العلم کے حق سچ کیا بات ہے، لیکن ایک بات انتہائی واضح ہے کہ پاکستانی قوم اس بات کو ماننے پہ تیار ہی نہیں کہ یہ دہشت گردوں کا حملہ ہو رہا ہے. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ یہ سٹیج ڈرامہ کروایا جا رہا ہے ISI انٹرنل ونگ کی طرف سے، ڈرٹی ہیری پارٹی کی طرف سے الیکشنز کو ڈیلے کروانے کے لیے. عزیزان من، میرا اس معاملے کے اندر کافی تجربہ رہا ہے، اور یہ جو پھر دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں، اکثر ان میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ قید کئی سالوں سے رکھے گئے ہوتے ہیں، اور ان کو پھر قید خانوں سے نکال کے سکے سڑے بےچارے ہوتے ہیں، ان کو قید خانوں سے نکال کے اسی طرح گندا مندے حالات کے اندر لے جایا جاتا ہے. کہیں پہ جو ہے ان کو ڈال دیا جاتا ہے، انکاؤنٹر کرا دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، اور ان کی لاشیں دکھا دی جاتی ہیں کہ یہ طالبان ہم نے مار دی ہیں. یہ طریقہ ہوتا چلا آیا ہے آج دن تک. اور اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ اگر صحیح بھی آپریشن تھا، میں اس کے اوپر کوئی ورڈکٹ نہیں دوں گا. اس وقت تک میں کوئی ورڈکٹ نہیں دوں گا اس کے اوپر. لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ میرے پاس جو باوثوق ذرائع سے باوثوق معلومات پہنچی ہیں، لوگوں نے کیا کہا ہے، اور یہ حاضر سروس فوجی افسرز یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس ساری صورتحال کے اندر ایک بات جو انتہائی واضح ہے اور جو ورڈکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم کسی طور کے اوپر بھی اپنی فوج اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ باسز کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی اس قسم کی جنگ کے بارے میں کوئی بات کرے اور وہ جنگ جو ہے وہ عوام. اب ہوا یہ ہے کہ سننے میں آ رہا ہے، دیر از اے نیوز خبر ہے کہ پاکستان اس سال 23 مارچ کو یہ ملٹری پریڈ جو ہے وہ نہیں کر رہا. ریزن بیہائنڈ از کہ فائنینشیل کرنچ بہت زیادہ ہے. یہ بیسیکلی اس وجہ سے اس سال کی جو ملٹری پریڈ ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ نہیں ہو رہی. ادھر سے اگر آپ کو پتہ ہے، آپ بھارت کو دیکھیں، بھارت تو بہت زیادہ پیسہ لگا رہا ہے، تقریباً $76 بلین کا ان کا ڈیفینس بجٹ ہے ایز پر دا سپری. ٹھیک ہے جی، جس میں اور ڈیفینس بجٹ انہوں نے بڑھایا بھی ہے. ابھی سپری کی میرا خیال ہے 2023 کی رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا. ویسے جو سپری اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، دیٹ از بیسڈ ان سویڈن، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو دنیا کا ملٹری ایکسپینڈیچر ہے وہ $2 ٹریلین سے زیادہ جو ہے وہ پہلی دفعہ چلا گیا. $2 ٹریلین دنیا جو ہے وہ ڈیفینس پہ لگا رہی ہے. ظاہری بات ہے اس پہ زیادہ پیسہ جو ہے امریکنز لگاتے ہیں. سو یہ بیسیکلی وہ جو اتنا زیادہ پیسہ انڈینز لگا رہے ہیں ملٹری ماڈرنائزیشن میں، جس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ چیزیں جو ہے امیڈیٹلی اوور نائٹ ہو گئی ہیں. اب میں ایک اسی کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، سپری کی دیکھ رہا تھا ملٹری ٹیکنالوجی کے حوالے سے، جس میں انڈیا کا کیس اسٹڈی تھا. تو اس میں یہی تھا کہ جو ملٹری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے انڈیا کے اندر وہ تیزی سے بڑھ. کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے؟ جو قمر چیمہ صاحب دوارا، سمیتا صاحب دوارا ڈسکشنز کری جا رہی ہے اسی کو لے کر، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا انہوں نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، یا پھر آپ کو بھی اگر کچھ لگتا ہے تو آپ کامنٹ باکس میں جا کے کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. باقی اگر آپ کو یہ خبر پسند آیا اور اسی پرکار کا خبر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی خبر اسپیشل کو. خبر دیکھنے کے لیے دھنیہ واد. جے ہند.